बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रीम है, या कह लें कि जो बड़े बड़े सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा अफसरान हैं, उन्होंने बाहम मशवरा होकर और अपना फ़ीडबैक दिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हेड यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही बनते हैं, घुमा फिरा के बात करने की बजाय सीधी बात कर लेते हैं। उन्होंने यानी कह लें कि फ़ैसला किया है कि इस मुशावरत के बाद कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में और ख़ुसूसन ये जो वोटिंग मशीन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का ना तो नाम इस्तेमाल होगा, ना पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस ऐसे किसी काम में आएगी। सानू माफ़ रखो, बहुत हो गई, हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, हम हेल्प के लिए आते हैं। ये इस तरह उनके ख़यालात हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के कि हम तो जो है वो किसी ना किसी सूरत में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हमें कहा जाता है तो हम कर देते हैं। वो आपको याद होगा ना कि वो पिछले दिनों जो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने एक अदारे का दौरा किया था और वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने ट्वीट भी किया कि जी कि ज़बरदस्त थम्स अप, ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये भी कमाल के हैं और जो वोटिंग मशीन है ये भी कमाल की है, और इस तरह की वोटिंग मशीन जो है अमेरिका में भी नहीं पाई जाती है। उन्होंने नहीं कहा, ये मैं वैसे कह रहा हूँ, तो मतलब उन्होंने काम में ना चुक देता तो शोर पड़ गया। फिर जी कि इमरान खान साहब, फिर फवाद चौधरी साहब वोटिंग मशीन करते फिर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी एहतियात पाएं कि ये हमारा कोई अमल दखल नहीं है इस वोटिंग मशीन में बनाने में। क्यों? उन्होंने कहा है कि जी कि होना ये है कि कल कलां को पहले हमारे आरटीएस का भी इल्ज़ाम हम पे आया। नवाज शरीफ साहब ने सरेआम बैठ के 20 सितंबर के जलसे में और उसके बाद भी एक दो मरतबा इल्ज़ाम आरटीएस के बैठने का पाकिस्तान की इशारतन भी और खुल के भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया। और फिर वो कहते हैं कि जी कि अगर मतलब वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोई मन्ने हलवाई की दुकान नहीं है, या ये वो क्या कहते हैं गोरमे बेकरी वाली नहीं है कि वहाँ पे जी सिस्टम बैठ गया। ये रियासत है पाइन, और इसको ऑपरेट करने से पहले कोई 20 तरह के टेस्ट होते हैं। हमने एक वो टीवी चैनल कई हमने निकाले हैं, वो टेस्ट ट्रांसमिशन जो है वो हफ्ता तो हमारे अंदर ही चला करती थी, दफ्तर के अंदर ही, कि यार कि सिस्टम कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन ये मार्जिन जो है वो छोटे मोटे इदारों के पास तो होता है कि गलती की गुंजाइश तो होती है, लेकिन जहाँ पर कौम के मुस्तकबिल का सवाल हो वहाँ पे इस तरह की फ़नी ख़राबी काबिल कबूल नहीं होती, जिस तरह के आरटीएस हमारे 2018 के इलेक्शनों में बैठ गए थे। तो अब ये जो वोटिंग मशीन है ये इसके ऊपर भी, क्योंकि एक साइंसी मशीन है, पता नहीं कि किसी तार के नाल जा मिले, या पता नहीं किसकी रिपोर्ट वो कहाँ पर जाके सबमिट हो रही है, या उस मशीन के ऊपर जो है वो उसके पासवर्ड किस किस के पास है, वो सिस्टम के अंदर कौन कौन एंटर हो सकता है, कौन कौन अंदर दाखिल होकर क्या क्या नहीं पा सकता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का अगर नाम आएगा तो मज़ीद बदनाम होगी। तो ये पाकिस्तान की जो सिविल इंतज़ामिया है और जो पाकिस्तान के सिविल अदारे हैं, दूसरे अल्फाज में सिविल अदारों से आप हुकूमत कह लें कि जो इस वक्त हुकूमत ने झंडा चुकिया है कि जनाब हम तो नहीं पा देंगे, हम इस्लाहात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये जो इस्लाहात के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज को भी अब समझ आ रही है कि इन्होंने दो नंबरी करनी कोई ना कोई। क्योंकि ये जो सेक्शन 90 में आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी जो उन्होंने की है डॉक्टर बाबर अवान, जो कभी अपने आप को डॉक्टर बाबर अवान माजी में लिखा करते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं लिखा करते, अब सिर्फ बाबर अवान लिखते हैं। पहले उनका डॉक्टर के ऊपर बड़ा ज़ोर हुआ करता था कि हमने अपने मुंह से कई दफ़ा वो तारफ़ करवाते थे डॉक्टर बाबर अवान, तो वो डॉक्टर के ऊपर बड़ी खुसूसी तवज्जो होती थी। ये पता नहीं ये डॉक्टर कब से उन्होंने कहना छोड़ दिया है और क्यों कहना छोड़ दिया है। हमें तो बड़ा अच्छा लगा करता था कि डॉक्टर बाबर अवान साहब को डॉक्टर बाबर अवान कहना। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब के साथ मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पैकेज, इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर 49 सेक्शन या तो मुतारफ़ करवाए जाएंगे, हज़फ किए जाएंगे, तरमीम की जाएगी। इसमें कानून में भी तरमीम करनी पड़ेगी और दस्तूर में भी तरमीम करनी पड़ेगी। और दस्तूर में गालबन तरमीम करके बेसिकली जो टारगेट है वो दो हैं। एक टारगेट ये है कि वोटिंग मशीन लाई जाए। वोटिंग मशीन का मामला ये है कि देसी कौम और अनपढ़ कौम, लिटरेसी रेट हमारा देख लें यार, हम तो एक दरख्वास्त पुर नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट खुलवाना हो तो हम तो सिर्फ साइन करके ना अंगूठा ला के, तो वो ना हमें टर्म्स एंड रेफरेंस का पता होता है। तो इतनी पढ़ी लिखी कौम हम हैं नहीं।
تو اس ایسی قوم کے ساتھ آپ جو کچھ مرضی کر جائیں. یا تو ہو نا کہ صدیوں کا پروسیس ہو، یا صدیوں کا دہائیوں کا پروسیس ہو کہ اداروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہو. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی ہے، وہ اعتماد کا خسارہ، اعتماد کا فقدان ہے. میری نچ جڑی ہے یہ پروڈیوسر صاحب نے ماری ہے، اور اللہ کرے کہ سادہ نچی ہوئے. تو جو میں نچ نے گل پڑھاتی یار. تو بہرحال وہ انڈیا میں یہ ووٹنگ مشینز چل رہی ہیں، امریکہ میں بھی چل رہی ہیں. یہ بار بار جو دیتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں یا اس کی افادیت گرواتے ہیں کہ امریکہ میں دیکھیں گے ٹرمپ نے الزامات لگائے لیکن سسٹم بڑا اچھا تھا. پائن وہ ٹرمپ ایک آیا تھا، یہاں پر ٹرمپ 70 سال سے ٹرمپ اور ٹرمپ ہی ہے پاکستان. تو یہاں پر اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد کا رشتہ نہیں ہے، باہمی اعتماد ہے نہیں. تو پاکستان میں ووٹنگ مشین زیادہ بد اعتمادی پیدا کرے گی. یہ میں کیسی آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک یا تو پھر اعتماد سازی پیدا کر لے، تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، انہوں نے کہا ہاتھ جوڑو، جو کچھ مرضی کرنا ہے کریں کہ یار کہ یہ طریقہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے. یہ انہوں نے بہرحال وہ حرکت کرنے کی کوشش تو کی ہے کہ جی کہ ہم جو ہے وہ سول سوسائٹی کو اعتماد میں لیں گے، بار کونسلز کے پاس جائیں گے، پریس کلبوں میں جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن یہ ادارے، یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اوپن ڈبیٹ کے لیے، یہ اہم نہیں ہے. اہم چیز اور جو میننگ فل ہے وہ، اور جو صحیح فورم ہے وہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کے جانا چاہیے، بیٹھ کے لے دے کرنی چاہیے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ مفید نہیں رہے گا. ان کی وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ سکور کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب ہم نے ان سے جب باتیں کرتے تھے کہ آئیں انتخابی اصلاحات پر بیٹھ کے بات کریں، دیگر معاملات میں بیٹھ کے بات کریں، تو پھر یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی کہ آپ تو این آر او لینے آ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، تو ہون بھگتو سادہ الفاظ میں. تو عمران خان صاحب کی بیسکلی یہ جو ہے نا، یہ کوئی نیک نیتی مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی عمران خان کی ذات کے اندر. میں معافی چاہتا ہوں ان کے ووٹروں سے، ان کے سپورٹروں سے. میں نے اتنا بڑا نہ رنگ باز بندہ کبھی دیکھا ہے، نہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر، اور نہ ہی یعنی ان کی کرکٹ کی بھی کہانیاں میں اگر نکال کے شروع کر دوں کہ جو بندہ بال ٹیمپرنگ کا موجود ہو تو وہ پھر مطلب چھوڑیں ان باتوں کو. یہ خیر اس کے اوپر پھر کبھی ایک لمبا چوڑا ہم کر سکتے ہیں ویلاگ کے ان کی جو بطور کرکٹر جو ان کی جو کارستانیاں تھیں اس کے اوپر 2 نمبریاں. تو یہ بیسیکلی 2 نمبری کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. کیا 2 نمبری کر رہے ہیں کہ ووٹنگ مشین ایک ٹول ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ، ایک طرف تو آپ اس سے بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ سسٹم کو شفاف بنا سکتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پورے کا پورا سسٹم آپ اچک سکتے ہیں، بڑی سے بڑی 2 نمبری کر سکتے ہیں. یہ سادہ سا فارمولہ ہے. اور پاکستان میں اعتماد ہی تو ایک دوسرے پہ نہیں ہے. میری اوقات کیا، پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کیا ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. کوئی نیشنل لیول کا ڈائلاگ جو ہے وہ مکالمہ کریٹ کرنا پڑے گا. یہ صرف حکومت کی کلے کا بس کا کھیل نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی بدنیتی جو ہے اس میں وہ بڑی سادہ سی ہے کہ جناب کے بیرون ملک پاکستانیوں کو شامل کریں، اور وہ ایک ایسا بڑا انجیکشن ہوگا. اور ووٹنگ مشینیں مطلب وہ ایک گورکھ دھندا ہونی ہے پاکستان میں سادہ الفاظ میں، اور ان کے ذریعے اگلا الیکشن بھی سیدھا کر لیں اپنا. تو یہ ٹوٹل مل ملا کے جس کو ہم 49 سیکشن حذف، یہ ایک پروجیکٹ ہے، یہ ایک مشن ہے. اور مشن ہے الیکشن 2023 یوں کہہ لیں. یہ وہ مشن ہے، اور اس مشن کو انہوں نے وہ کرنا ہے، اچیو کرنا ہے وہ. اور وہ مشن یہ ہے کہ 2023 کا الیکشن بھی اپنے نام کرنا ہے. تو پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان ایز اے ادارہ، وہ یہ ووٹنگ مشین سے تو ایک سائیڈ پہ ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ انہوں نے کہہ دیا ہے پاکستان کی سول اتھارٹیز سے اور پاکستان کے سول محکموں سے کہ پائن ہے ساڑھے ہاتھ کھڑے نے، ہم مزید جو ہے وہ گند اٹھانے کے لیے یا مزید بدنامی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اب حکومت یہ جو ووٹنگ مشینوں، انتخابی اصلاحات کے جو کچھ کر رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان کی اپوزیشن اگر تو اس کو میرا مطلب ہے کہ اس نے سیاست نہیں کرنی تو کوئی اور کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز تو دیکھیں مسلم لیگ نون جو 20 ستمبر سے اور اس سے پہلے بھی وقفوں سے جو ہارڈ سٹانس لیتی آئی ہے کہ ہم پاکستان کے جو غیر منتخب ادارے ہیں
یا پاکستان اور غیر منتخب اداروں میں پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں کردار جو ہے وہ بالکل صفر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے وہ کرنا ہے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل کے، کہ جنہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھیج دیا ہے کہ جناب کہ یہ جو انتخابی مواد ہے، جو ووٹر ہیں، پرچیاں ہیں جن پر ٹھپے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے بکسے یہ فوج کی تحویل میں دے دیں۔ اور یار آپ کیا لوگ ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے اس سسٹم سے پاکستان کی فوج کو نکالنا، اور وہ فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ ووٹنگ مشین سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ کل کلا کو کہیں گے کہ جی کہ یہ الیکشن چوری کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ امانت کے اوپر انہی کو بٹھا رہے ہیں جن کے اوپر آپ خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ تو یعنی مطلب بیسکلی تو سیاست ہی ہے نا، تو اگر تو پھر سیاست ہی کرنی ہے مسلم لیگ نون نے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ نون پی ٹی آئی بھی جو کر رہی ہے اس کو بھی کرنے دیں۔ ادروائز سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کو باندھ کے رکھیں، اور سماج کے اندر پیدا ہونے والی جو گڑبڑیں ہیں، جو بحران ہیں، ان کے خاتمے کا سد باب کریں، اور وہ کیا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر مکالمہ کریں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کریں، کیونکہ آپ نے 5 سال پورے کروانے ہیں۔ تو اگر 5 سال پورے کروانے ہیں آپ نے، یہ کسی کے ساتھ آپ کا وعدہ وعید ہے، تو پھر پہن کے اگلا جو ہے نا وہ یہ کتیاپا جو ہے وہ جو ہم لگائے رکھتے ہیں وہ نہ لگے، تو بیٹھ کے انتخابی اصلاحات کریں، اور حکومت مجھے لگتا ہے کہ جو 2 نمبری کرنے جا رہی ہے انتخابی اصلاحات میں اس کا راستہ روکیں۔ ادروائز پھر وہی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جی وہی خار مغیرہ ہو گئے، وہ والا شعر، پھر بہار آئی، اس طرح کر کے ہے وہ۔ میں شعراں کا بڑا مسئلہ، میں اس کو پھر کبھی کے لیے یاد کر کے آپ کو سناؤں گا۔ تو فی الوقت میرے نزدیک اتنی اہم بات ضرور آپ کو بتانا تھی کہ ایک پاکستان کی فوج اس سسٹم سے، انتخابی عمل سے خود رضاکارانہ طور پر، یا کہ خود کو بدنامی کے ڈر سے بچانے کے لیے خصوصاً ووٹنگ مشینوں سے دور جا رہی ہے۔ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، زبانی غلامی، ظاہر ہے کہ زبانی غلامی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کہ پائن سانو اس کام دے وچ نہ لے آؤ۔ پاکستان کے سول محکموں، سول اتھارٹیز اور حکومت ان کو بتا دیا ہے انہوں نے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ووٹنگ مشین کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کو اہم بتانی تھی وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کس طرح کی سیاست کر رہی ہے، کہ ایک طرف اس کو فوج ایک آنکھ نہیں باتی سیاسی کردار میں، اور دوسری طرف ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب بکسے فوج کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب کی کلاس ہونی چاہیے، اور اگر نواز شریف صاحب کا سٹانس وہی ہے اور جو وہ قوم کو سناتے اور بتاتے آئے ہیں، جس کے پیچھے اس ٹائم پورا پنجاب جو ہے وہ یوں کر کے پنجوں کے اوپر کھڑا ہے، یا یوں وہ جو میں اکثر الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ دھڑک رہا ہے، چمک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو مفتاح اسماعیل صاحب کی کلاس لیں، ان کو لائن حاضر کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنی درخواست واپس لیں۔ اگر نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور وہ فوج کے ساتھ ان کو یا فوج کے کردار سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف ان کو یہ مسئلہ ہے کہ میری جگہ پہ عمران خان کیوں۔ تو اگر تو یہ بات ہے تو پھر بڑی خطرناک بات ہے، لیکن بہرحال فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔